مسٹر غضنفر؟ جی میں جی میں آپ کی ویڈیوز تقریباً کوئی 5-6 سالوں سے عمر لگاتار بھائی کو لیتے ہیں ان کے بعد. دیکھتے آ رہا ہوں، جی تو آپ کی باتیں وغیرہ سب کچھ سنتا رہتا بھی ہوں، لیکن جی آپ کے چند اختلافات جو ہیں یہ تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہیں، جیسے کہ یہ جتنے بھی اہل تشیع میں ہمارے آیت اللہ وغیرہ ہے تو ان کے آپ بہت زیادہ مخالف ہیں۔ تو میرا ہوں ایک آپ سے چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ہوں میں ابھی ایک انجینئر ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں معلومات لیتا رہوں۔ جی تو کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کا سلوشن مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہوں میں کسی آیت اللہ کا کسی کا وہ میں دیکھ لیتا ہوں، دیکھنے کے بعد میں وہاں سے دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے دین نے کیا کہا ہے، تو ان لوگوں سے ہم لوگ سبق لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہاں ہم وہاں سے بالکل، یہ پڑھ کے بدعت ہے. یہ بالکل بدعت ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. یہ کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے بجائے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے کیا بولا ہے. آیت اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس میں نے اپنے نظریات لکھے. اس کو چاہیے تھا اس ملعون آیت اللہ کو کہ اپنے نظریات کے بجائے وہ یہ لکھ دے کہ اس مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ نہیں تو کتاب نہ دیکھیں، ہم نہیں کہتے کہ کسی عالم سے نہ پوچھیں. آپ پوچھیں، لیکن عالم کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی میری اتھارٹی کوئی نہیں ہے. آپ میرا قول آپ پہ حجت نہیں ہے، آپ پہ حجت ہے قرآن و سنت. لوگوں کو سنت سکھائے. ہمارے علماء ابھی دیکھیں، آپ کتاب آپ نے بھی خود بولا آپ کو ایک مسئلہ نہیں معلوم، اس مسئلے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے وہاں پہ کیا بولا. یہ کفر باللہ ہے. آیت اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بولا آیت اللہ کی اتباع کرو. آپ کو بولا ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ آیت اللہ اگر انسان ہوتا، اگر مسلمان ہوتا، اگر وہ اللہ کا دشمن نہ ہوتا، وہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان لکھ دیتا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول یہ ہے، تم اس طرح عمل کرو. اگر یہ لکھتا تو اس میں مشکل کیا تھا؟ آپ عمل نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی یہ جو آیت اللہ وغیرہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے علماء وغیرہ ہیں یہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ سکتے. یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہی اہل بات بیت میں عرض جو ہے. اگر کہا اپنے ہے آپ سے کہیں نہ نہیں کہیں کہتے نا تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال آپ کو لکھ دیں. اگر یہی بات ان کی اہل بیت علیہ السلام نے بولا ہے تو لکھ دے اسی بات کو. اگر اہل بیت علیہ میں السلام نے بھی نہیں بولا ہے اور یہ اپنے سے بنا رہے تو پھر بات بنتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی جملہ ہے نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا نا اپنے سے. وہ تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں لکھ رہے ہیں تو یہ نہ لکھیں، یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا بلا بات حجت ہے لوگوں پر. کہہ دیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا بات حجت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے. ختم بات. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، وہاں پہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ تو ہاں اپنے ابھی آپ جو سے ہے تو نا نہیں آپ لکھتے ہیں ابھی نا، وہ ظاہر سی غضنفر بات ہے بھائی جو اہل ابھی آپ بیت فیصلہ کریں. اہل آپ اپنے درمیان اہل اور بیت اللہ کے میں درمیان بیٹھ کے آپ سوچیں، فیصلہ کریں کہ آپ کس کے شیعہ ہیں. آپ نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ آپ نے آیت اللہ کی اتباع کرنی ہے، جعلی آیت اللہ یا اصلی آیت اللہ؟ اصلی آیت اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. جعلی آیت اللہ آپ کو وہ ہیں جو آپ کو فتوے دیتے ہیں کہ ہمارے کلام کے اتباع کرو. اہل بیت علیہ السلام کو بات آپ کو نقلی نہیں کرتے. پرابلم کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اپنے مراجع سے تو پوچھو کہ اگر تمہاری یہ باتیں حدیث میں ہیں تو وہ حدیث ہمیں کیوں نہیں لکھتے اپنی کتابوں میں؟ اگر نہیں حدیث میں باقاعدہ نہیں ہے، کتابوں اگر حدیث میں نے اپنے جی سے بنا جی رہے ہو تو پھر تو الگ بات ہے نا. پھر تو انہوں نے اپنے کفر کا اعتراف کیا. اگر حدیث میں ہے تو حدیث لکھا کرو. ختم بات. حدیث ان جتنے بھی کتابیں ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ سے تو نہیں لکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اب وہ اپنے ہمارے جتنے بھائی امام گزرے ہیں، ہمارے جتنے فقیہ دیکھو بھائی، گزرے ہیں، یہی انہی بدعت ہے، ریفرنس سے یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر لوگوں کے کلام پہ عمل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انشاءاللہ اس نے اپنے سے نہیں بنایا. اور کب پیغمبر نے فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اتباع کرو، اطاعت کرو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے 12 امام ہیں، ان کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، ان کے کلام سے تمہیں کام ہی نہیں ہے. ان کا سنت کیا، اس سے کام ہی نہیں. تم کہتے ہیں انہوں نے بھی انہی سے لیا ہوگا. یہ کسی پیغمبر کا قول ہے، کسی امام کا قول ہے کہ تم اس طرح عمل کیا کرو، یا فرمائے کہ نہیں ہمارے اقوال پہ عمل کرو؟ نہیں تم ابھی بیٹھ ہمارے کے نا اقوال فیصلہ کی کرو بات بھائی کہ تم کس کا شیعہ ہو، ٹھیک کس ہے. کی امتی ہو، رسول کا امتی ہو یا آیت اللہ کا، جعلی آیت اللہ کا امتی ہو. الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، نہیں اس میں ہے، کوئی شک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو. شیعہ حیدر وہ ہے جو حیدر علیہ السلام کے اقوال ہی کو حجت سمجھتا ہے، کسی دوسرے کے قول کو حجت نہیں سمجھتا. آپ کو شیعہ ان حیدر کے کرار علیہ السلام کے اقوال سے کام ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جھوٹ ہے.
مراجع کے کام سے باتوں سے آپ کو کام ہے. ایسے ہی شیعہ بن گئے. یہ کیسا شیعہ ہے؟ مجھے سمجھا دے کیسا شیعہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو حجت نہیں سمجھتا, اس پہ عمل کرنے کو آر سمجھتا ہے, عیب سمجھتا ہے, گالی سمجھتا ہے, کہتا ہے یہ اخباری ہو گیا. آپ مجھے ایت اللہ سستانی امام خامنہئی کا کوئی ایسا اقوال دکھائیں جو میرے تقاریر دیکھو, میرے اسی یوٹیوب میں اہل بیت نہیں. دیکھو بھائی, یہی بات کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات پہ عمل کر خود بہت بڑا بدعت ہے اور ہدایت سے خروج کا سبب ہے اور قیامت کے دن روسیائی اور حسرت اور ندامت کا سبب ہے. پہلی بات. دوسری بات, اسی میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, وہاں پہ ایک پورا پلے لسٹ ہے کہ وہ مشہور اجماعی فتاوی جو علماء مراجع اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے خلاف فتوے دیتے ہیں, دیکھ لینا ادھر. اچھا, آپ کا وہ چلے میں وہ ویڈیو دیکھ لیتا ہوں. اگر کوئی بھی آیت اللہ سستانی سے یا امام خامنہئی سے کوئی بھی ایسا چیز ثابت ہو تو اللہ توبہ, امام خامنہئی کب سے امام بن گیا بھائی؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ نہیں, کب سے امام بن گیا؟ او بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہیں میں شیخ حیدر ہوں, ایک خامنہئی کو اس کو امام بنا دیا. شرم کرو یار, شرم کرو, اللہ سے ڈرو. امام زمانہ علیہ السلام سے شرم نہیں آتی تجھے کہ ایک عام آدمی کو تم نے امام بنا دیا؟ وہ بھی امام, یہ بھی. کتنے امام ہے تیرے؟ 1 لاکھ امام ہے, کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہے الحمدللہ. نہیں ہے تیرے 12 امام. اگر ہوتے تو خامنہئی کو امام نہ کہتا. نہیں ہے تیرے 12 امام. امام کی ڈیفینیشن امام کی ڈیفینیشن کسی دوسرے کو امام, غیر امام کو امام بولنا کفر ہے. امام خامنہئی. اچھا, امام مسجد آپ لوگ نہیں کہتے ہیں, اس کا مطلب ہم لوگ امام مسجد نہیں کہہ سکتے. تم نے خامنہئی کو امام مسجد